دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. جہاں وسائل ہیں مخطوطات کے، وہیں پر مسائل بھی ہیں. مثال کے طور پر جو مخطوطات موجود ہیں ان کی تدوین، ان کا ترجمہ، ان کی اشاعت، ان کا تحفظ، اور اس سے بھی قبل ان کی تلاش اور ان کو منظر عام پر لانا، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان حکیم وسیم احمد اعظمی صاحب جیسی شخصیت موجود ہے. حکیم وسیم احمد اعظمی صاحب نہ صرف ایک حاذق طبیب ہیں بلکہ علم و ادب میں ان کا ایک انتہائی اعلیٰ مقام ہے. 2 درجن سے زائد تصانیف آپ کے قلم کی رہین منت ہیں، جن میں طب اور اردو ادب دونوں ہی سے متعلق موضوعات شامل ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ معالجاتی سرگرمیوں اور تحقیقی کاوشوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ادبی خدمات انجام دینا وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے ان دونوں ہی معالجاتی سرگرمیوں اور علم و ادب کی خدمت دونوں کو ہی بہت ہی خوبی سے نبھایا ہے. میں درخواست کروں گا حکیم وسیم احمد اعظمی صاحب سے کہ وہ کلیدی خطبہ پیش فرمائیں. حکیم وسیم احمد اعظمی صاحب سے کلیدی خطبے کی فرمائیں. السلام علیکم. عالیہ ڈاکٹر عبداللہ صالح شکری، سعودی کلچرل ایجنسی، سعودی سفارتخانہ نئی دہلی، جناب جان عالم صاحب جوائنٹ سیکرٹری وزارت اقلیتی امور حکومت ہند، پروفیسر اقتدار کریم صاحب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، حکیم طارق اصلاحی صاحب، اور حاضرین گرامی پر آج ہم جس موضوع میں گفتگو کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے طبی مخطوطات، مسائل اور وسائل. اسی حوالے سے میں چند جملے آپ کے سامنے رکھوں گا. یونانی طب کا علمی سرمایہ اپنی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تاریخی شواہد کے تناظر میں اس کے منضبط علمی ادب کی روایت 1000 سال قبل مسیح سے کچھ زیادہ ہے. حیرت اور مسرت کی بات یہ ہے کہ یہ سرمایہ مختلف مراحل اور تقاضوں کو پورا کرتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے، اور آج مطبوعہ اور مطبوعہ شکل میں کتاب خانوں اور اہل ذوق کے ذخیروں میں کسی نہ کسی صورت اور کیفیت میں موجود ہے. ہندوستان کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ طب یونانی کا بیشتر دستیاب علمی سرمایہ عربی، فارسی اور اردو زبان میں ہے. ان زبانوں میں ٹائپنگ کی اور طباعت کی روایت زیادہ قدیم نہیں ہے، اس لیے اس کا زیادہ تر لوازمہ خطی شکل میں ملتا ہے، جس کو عمرہ، والیان ریاست، باشعور افراد قوم اور اہل ذوق نے اپنی کتابوں کی زینت بخشا ہے. ایک کتاب دوست نے کیا حق بات کہی ہے، کتابوں اور پرندوں میں بڑی مماثلت ہے. جب کہیں کبھی اجاڑ موسم آتا ہے تو پرندے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں. کچھ یہی حال کتابوں کا بھی ہے. قرآن کی جب تاتاریوں نے بغداد کو لوٹا تو وہاں کی کتابیں ٹونک تک آئیں، اور جب قرطبہ کے عیسائیوں نے دھاوا بولا تو وہاں کی کتابیں خدا بخش لائبریری پٹنہ تک پہنچیں. کتابوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں ہوئی ہیں. اس کو برباد کرنے کی روایت بھی بہت پرانی ہے. یہ عمل شعوری طور پر بھی کیا جاتا رہا ہے اور غیر شعوری طور پر بھی، لیکن سچ یہ ہے کہ ہوتا ہر دور میں رہا. تاریخ الامم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جالینوس کا کتاب کا ذاتی کتب خانہ برباد کیا گیا تھا، اور شیخ الرئیس ابن سینا نے جس شاہی کتب خانے سے استفادہ کیا تھا وہ بھی نظر آتش ہوا تھا. بعض مورخین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آخر الذکر کے سانحے میں حضرت شیخ کا ہی دست مبارک تھا. مختلف مخطوطات کے دشمنوں کی کہیں کمی نہیں. ان میں حشرات الارض شامل نہیں بلکہ اشرف المخلوقات بھی ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ اشرف المخلوقات کہی جانے والی مخلوق میں
مخطوطات کو کچھ اس شدت اور بربریت سے برباد کیا ہے کہ ندیاں اور سمندر تک اس کے شاہد عینی بن گئے تھے۔ اس طرح کی اجتماعی بربادی اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہو رہی ہے، جس کی مثالیں مشرق وسطیٰ کے سیاسی بحران میں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ یہ بات جملہ مترجہ کے طور پہ آ گئی تھی قصہ کوتاہ۔ آج صدہ مخطوطات اور ہزارہ طبی نوادر ایسے کم آگاہ لوگوں کے پاس ہیں جو ان سے استفادہ تو کھجا دوسروں کو اس کی طرف نظر بھر کے دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ ارذل المخلوقات اور اشرف المخلوقات کے جوڑے مشترک سے علمی سرمایہ کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اول الذکر کا جہاں اس سے تجزیہ ہو رہا ہے تو آخر الذکر کے انا کی تسکین۔ ایک کو خالق کائنات نے ارذل بنایا ہے اور دوسرے کو اشرف، ایک کو بے شعور تخلیق کیا ہے اور دوسرے کو ارق و خلق سے نوازا ہے، لیکن اپنے عمل سے دونوں ارذل ہیں اور دونوں بے شعور ہیں۔ ہندوستان کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں علم کے خزانے کچھ اس ڈھب سے دفنائے گئے ہیں کہ کبھی انہیں دن کا سورج نصیب نہیں ہوا۔ اس تناظر میں ہندوستان کے مخطوطات کا احوال تو منضبط نہیں، البتہ پڑوسی ملک پاکستان میں مخطوطات کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کا احوال مشکل خواجہ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ بعض ذخیرے ایسے ہیں، اقتباس ہیں، بعض ذخیرے ایسے ہیں جو بزرگوں کے مزاروں میں موجود ہیں۔ میرے سننے میں آیا کہ جب کچھ عرصہ قبل حکومت نے مزاروں کو محکمہ اوقاف کی تحویل میں دیا تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے مخطوطات کو زمین میں گاڑ دیا کہ حکومت ان پہ قبضہ نہ کر لے۔ اب زمین پہ گاڑے ہوئے مخطوطات کا حشر کیا ہوگا یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ زمانہ تبدیلی پذیر ہے، قدریں بدل رہی ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ ہمارے ذہن اور زندگی میں بھی غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب برصغیر کے ہر صاحب حیثیت کے دولت خانے میں 3 خانے ہوا کرتے تھے: مہمان خانہ، اسلحہ خانہ اور کتب خانہ۔ وقت اور حالات نے پہلے خانے کی کمی کم کر دی، دوسرے کی حرارت بجھا دی اور تیسرا خانہ خراب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اچھے دنوں میں صرف حیدرآباد میں 4000 کتاب خانے ہوا کرتے تھے، مگر جب ہوا نے رخ بدلا اور حالات نے آنکھیں ترے لی تو یہاں کی کتابیں سوکھے پتوں کی طرح سے بکھر کر کچھ ادھر گری کچھ ادھر گری اور کچھ ہوا کے دوش پہ بہت دور تک چلی گئی۔ سامعین گرامی پر مخطوطات کی تلاش کی روایت بہت پرانی ہے۔ تلاش کی روایت انفرادی طور پر بھی رہی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ تاہم ہندوستان کے حوالے سے عربی، فارسی اور اردو مخطوطات کی بالعموم اور طبی مخطوطات کی بالخصوص اجتماعی تلاش کی کوئی مستحکم روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس سنسکرت اور پالی کی تلاش کی اجتماعی کوششوں کی روایت ملتی ہے۔ میں اقتباس یہاں نقل کر رہا ہوں پروفیسر گیان چند کا۔ کاشی ناگری پرچار سبھا بنارس کم از کم 1923 سے ایک اسکیم چلا رہی ہے کہ اس کے علم دوست اشاعت پسند جیسا کہ اسکالر ملک میں نکل جاتے ہیں اور جگہ جگہ کتب خانوں کے مخطوطات کو کھوج کر ان کی وضاحتی فہرست بناتے ہیں۔ اسکالروں کو پہلے 75 روپئے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی اور اب بڑھا دی گئی ہے۔ یہ کہیں مندروں، دھرمشالاؤں میں ٹھہر جاتے ہیں اور روکھا سوکھا کھاتے ہیں اور مخطوطات کے سراغ لگاتے ہیں۔ ان کے جمع کیے ہوئے مواد سے ناگری پرچارنی سبھا ہر 3 سال بعد کتابوں کی شکل میں کھوج رپورٹ شائع کرتی ہے جو مخطوطات کی وضاحتی فہرست ہے۔ ایک بات میں یہاں عرض کر دے رہا ہوں، کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا طبی یونانی کے محققین کی انفرادی یا اجتماعی تلاش و تحقیق کا ایسا جذبہ ہے؟ کیا وہ مخطوطات کو اجتماعی طور پر پرکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ مخطوطات کی تلاش و تحفظ کے سمت میں حکومت ہند نے 7 فروری 2003 کو سابق وزیر اعظم شری اٹل بہاری واجپئی کے دور میں نیشنل مینuscript مشن قائم کیا تھا، جس سے مخطوطات یافت، بازیافت، دریافت اور تحفظ کی راہیں کھلتی ہیں۔ آج سے ٹھیک 35 سال پہلے مارچ 1984 میں خدابخش لائبریری نے نادر طبی مخطوطات کے جنوب ایشیائی علاقائی سیمینار پٹنہ اور دہلی میں منعقد کرایا تھا، جس میں برصغیر ہند پاک اور بنگلہ دیش میں محفوظ فارسی زبان کے نادر طبی مخطوطات کا امکانی حد تک احاطہ کر لیا گیا تھا۔ اس سیمینار کے تحفظ سے ہند پاک اور بنگلہ دیش کے معروف کتاب خانوں
لائبریریوں اور ذاتی ذخیروں کی صورتحال ہم پہ واضح ہو گئی ہے۔ اس عنوان سے اہم تر اور اہم ترین ذخیروں کے کم و بیش 700 فارسی اور 396 عربی مخطوطات کی نشاندہی کی ہے، اور 100 سے زائد نوادی پہ تعارفی اور تنقیحی مقالات مستقل اس کی پروسیڈنگ بھی شائع ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اس موضوع پہ پہلا کام تھا۔ اس کے 30 سال بعد فروری 2014 میں رامپور رضا لائبریری رامپور نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت ترقی انسانی وسائل حکومت ہند کے اشتراک سے طبی اردو مخطوطات پر ایک سیمینار منعقد کیا تھا، جس میں پڑھے گئے مقالات کی ایک پروسیڈنگ شائع ہوئی تھی۔ اس کی مخطوطہ شناسی کے حوالے سے یہ دوسری بڑی کوشش تھی۔ اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نئی دہلی اور اس کے رہنما حکیم ناظر سے احتشام اعظمی کا یہ سیمینار اسی سلسلۃ الظہر کی تیسری کڑی ہے۔ اور میں اپنے مین موضوع پہ آ جا رہا ہوں۔ محترم حاضرین، مخطوطہ شناسی ایک فن ہے اور اس کی ترتیب و تدوین ایک تجویزشانہ عمل۔ اس لیے اہل علم نے جو کچھ ضابطے اور رہنما اصول مرتب کیے ہیں جن پر یہاں انتہائی اختصاص سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تدوین متن، اسی مخطوطے تدوین متن کسے کہتے ہیں؟ اسی مخطوطے یا کتاب کے ایک یا ایک سے زائد نسخوں کی مدد سے اصل متن کی بعض تشکیل یا کسی متن کے حق میں جتنی شہادتیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں متن کو مصنف کے مبیضے کی شکل دینا، یا مخطوطے کے داخلی کیفیات کے شہادت پر مصنف کے متن تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یا کسی متن کو صحت کے ساتھ پیش کرنا تدوین متن کہلاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو بہت ہی مختصر کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے تدوین متن کا جو مسئلہ شروع کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے مدون، اس کے اوصاف کیا ہوں، بہت تفصیل اس کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ مخطوطہ کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہو، اس سلسلے میں بھی گفتگو کی چکی ہے۔ مخطوطہ کی تنشید کے محرکات کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس میں علمی بصیرت کا ذوق ہونا چاہیے، اقتدار کی اقدار کی فرمائش پہ بھی جو مخطوطے لکھے گئے ہیں۔ تمیل اور کمسوات کاری یا ناطقی کی ذاتی کاوش میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ تدوین متن کا طریقہ کار کیا ہو، اس کے سلسلے میں 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ دستیاب نسخوں کا شجرہ بنا کر ایک معیاری نسخے کا تعین اور اس نسخے کو اساس قرار دیتے ہوئے متن کی تدوین، اور دوسرے نسخوں کے اختلافات کا حاشیے کا اندراج۔ نمبر 2، دستیاب نسخوں کی مدد سے ایک علیحدہ مستقل نسخہ یا متن کی تشکیل۔ نمبر 3، شاذ وحید نسخے کی صورت میں کم سے کم قیاسی متن کا اضافہ۔ مخطوطہ کی تدوین کے وقت ایک مسئلہ قراءت کا بھی آتا ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ جو ہے مخففات کا استعمال کیا گیا۔ میں نے ایک سیمینار میں اس بات کو کہا تھا کہ خود میں بھی ایک کتاب جب ایڈٹ کر رہا تھا تو اس میں مقد لکھا ہوا تھا، مکو لکھا ہوا تھا، تو میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ مقد کیا ہے، ڈکشنری میں لکھا مکو کیا ہے، دوا ہے وہ تو، لیکن یہ معلوم ہوا کہ مقد من کل دوائن ہے، مکو من کل واحدن ہے۔ ان مخففات کی بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور اختلاف متن ہوتے ہیں، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ معمولی اختلاف متن ہوتا ہے، بڑے اختلافات متن ہوتے ہیں، متبادل متن ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے تدوین متن میں قیاسی تصحیح کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ یہ سب مراحل سے جو ہم گزر لیتے ہیں، دستیاب نسخوں کے اندراج کے جو طریقے ہیں یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ تدوین متن کا سب سے آخری مرحلہ جو ہوتا ہے مقدمہ کتاب ہوتا ہے۔ اگر مقدمہ کتاب کو تدوین متن سے پہلے لکھ دیا گیا، اس کے بعد میں تدوین کی گئی، تو آپ یقین جانیے کہ مقدمہ کتاب اس کتاب کی بھرپور نمائندگی نہیں کر پاتا۔ اسی لیے جب آپ تدوین متن کر چکے ہوں تو اس کے بعد مقدمہ کتاب لکھا جائے۔ مخطوطے کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں، جیسے مبیضہ ہے، یہ سب اصطلاحات ہمارے ذہن میں نہیں رہی۔ مسودہ ہے، مبیضہ ہے، نسخہ وحید کسے کہتے ہیں، اساسی نسخہ کسے کہتے ہیں، ماخذی نسخہ کیا ہونا چاہیے، آمیختہ نسخہ بھی ہوتا ہے، پھر روش وضعی نسخہ بھی ہوتا ہے، روش التقاطی ہوتی ہے، اختلافی نسخ،
یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز اور بھی آج کل ہے کہ مخطوطات عام طور پہ بڑی اہم لائبریریوں میں ملتے ہیں یا ذاتی ذخیروں میں ملتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں کچھ داخلی اور خارجی شواہد بھی ہوتے ہیں جو مسودے کی سنوی حیثیت کو متاثر کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ فن کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں 3 چیزیں بہت ہی مشہور ہیں، تقریمہ ہے، مہرے ہیں۔ تقریمہ بھی 1 لفظی ہوتا ہے، 2 لفظی ہوتا ہے، 6 لفظی ہوتا ہے۔ مہرے ہیں، اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ مہروں کے سلسلے میں ایک بات اور بھی عرض کر دی جائے کہ مطالعہ مخطوطات میں مہروں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے بظاہر مخطوطہ کی فنی حیثیت یا داخلیت میں کوئی بڑا واضح فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ مہریں کسی انتہائی اہم اور برگزیدہ شخصیت کی ہیں تو گمان یہی کیا جاتا ہے کہ اس کی مہر کسی کم معیار نسخے پہ نہیں پڑی ہوگی۔ پھر مہروں میں بھی شخصی مہریں ہوتی ہیں، شاہی مہریں ہوتی ہیں، اداروں کی مہریں ہوتی ہیں، مبہم مہریں۔ پھر مہروں کی بھی تکوین ہوتی ہے، مثلث ہے، مربع ہے، بیضوی ہے، مدور ہے۔ ایک اور اصطلاح آئی ہے عرض دیدہ۔ مطالعہ مخطوطات میں عرض دیدہ کی بڑی اہمیت ہے، اور عرض دیدہ آج کے دور میں اس کو بعض ماہرین مطالعہ وہ مخطوطہ شناس یہ کہتے ہیں کہ عرض دیدہ بیسیکلی جو ہے یہ ویریفیکیشن ہے۔ میں بالکل اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ طبی مخطوطات کی کیٹلاگنگ اور اس کا توضیح تعارف بھی ایک بڑا اہم کام ہے۔ یہ علمی صلاحیت کے ساتھ ہی صدر ایوبی کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اس کی تدوین، ترتیب اور ترجمہ کا عمل گویا ایک عبادتی عمل ہے، انسانیت کی خدمت ہے۔ طبی مخطوطات کے حوالے سے حکیم عبدالحمید مرحوم نے فرمایا تھا، ممکن ہے ان گوشیدہ شدہ اوراق سے انہیں کچھ ایسے انمول جواہر پائے ہاتھ لگ جائیں جن سے طبی دنیا میں نئی صورت شروع ہو جائے اور مایوس کن امراض کا علاج ممکن ہو جائے جن کا تدارک ابھی کسی نظام ہائے علاج میں ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ اختتامی جملہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ عہد حاضر میں سائنس نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ اس کی اختراعات و ایجادات نے ساری دنیا کو گویا کف دست رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے اس سرمایہ کی یاد، بازیافت اور دریافت میں مزید دلچسپی دکھانی چاہیے اور حسب ضرورت جدید اطلاعاتی تکنیک سے بھی بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ انفرادی، اجتماعی، مقامی، قومی، بین الاقوامی ہر سطح پر اس کے توسیع اور تفہیم کرنی چاہیے تاکہ صحت مند معاشرہ اور برتر عالم کی تخلیق ہو سکے۔ ہمیں توقع ہے کہ اس سیمینار کے حوالے سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا۔ شکریہ۔ خطبے اور ہماری رہنمائی کے لیے طب یونانی کے مخطوطات سے متعلق مسائل اور ان کے حل کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی۔ آج اور کل کے سیشنز میں بھی انشاءاللہ ان مسائل سے متعلق گفتگو جاری رہے گی۔ یوں تو طب یونانی کا کلاسیکی لٹریچر بنیادی طور پر عربی اور فارسی میں ہے، لیکن اردو اور طب یونانی کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ 19ویں صدی کے وسط سے ہی عربی اور فارسی کی طبی کتابوں کے ترجمے کا عمل شروع ہو گیا تھا، جو 20ویں صدی کی ابتدا تک جاری رہا، بلکہ آج بھی جاری ہے، لیکن توازات تعلیف 20ویں صدی سے ہی کے ابتدا سے ہی شروع ہوئی طب یونانی میں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان طب یونانی کے تعلق سے ہمیشہ بہت خیرخواہ اور حوصلہ افزا رہی ہے۔ بہت ساری طبی کتابوں کی تالیف قومی کونسل کے ہی فنڈنگ کے ذریعے ممکن ہو سکی۔ فی الوقت قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان میں یونانی میڈیسن کی نصابی کتابوں کی تالیف کے لیے باقاعدہ ایک یونانی میڈیسن پینل موجود ہے۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب، ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، آج اس محفل کی زینت ہیں۔ آپ نے قومی کونسل
کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد بہت ساری نئی اچھی چیزوں کا اعلان بھی کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ ماضی میں یونانی کتابوں یا یونانی مخطوطات اور طب یونانی سے متعلق علمی اور فنی سرمایہ کو محفوظ بنانے کی جو کاوشیں ہوتی رہی ہیں، آپ کی لیڈرشپ میں ان میں اضافہ ہوگا. میں درخواست کرتا ہوں مہمان اعزازی پروفیسر ارتضیٰ کریم، ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سے، کہ وہ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. آپ سے ایک ہی ساتھ بنا نہیں آ سکے صدارت کی. اچھا جانے